جی سامعین، آپ کا اپنا قاری حاضر ہے ابن صفی کی عمران سیریز کی 7ویں کتاب سانپوں کے شکاری کی نئی ایپیسوڈ کے ساتھ۔ مجھے امید ہے کہ آپ یقیناً اردو ادب کی اس منفرد تخلیق سے لطف اندوز ہو رہے ہوں گے۔ اگر آپ نے اس سے پہلے والی ایپیسوڈز نہیں سنی تو ہمارے چینل کی پلے لسٹ میں جائیں اور پچھلی تمام ایپیسوڈ سنیں اور اپنے لطف کو دوبالا کریں۔ آئیے سنتے ہیں عمران سیریز کی نئی ایپیسوڈ۔ کیپٹن فیاض الجھنوں کا شکار تھا۔ اسے بارہا عمران کے ساتھ کام کرنے کا اتفاق ہوا تھا، لیکن اس قسم کے حالات کبھی بھی نہیں پیش آئے تھے کہ کبھی ایسا نہ ہوا ہو کہ اسے عمران کا وارنٹ گرفتاری جیب میں ڈال کر اس کی تلاش میں سرگرداں رہنا پڑتا۔ فی الحال اس کے پاس 2 کیس تھے، ایک تو بوڑھے کروڑ پتی ارشاد کا معاملہ اور دوسرا عمران والا کیس تو خیر اس نے خود ہی اپنے ہاتھ میں لیا تھا، ورنہ وہ تو قطعی سول پولیس کا کیس تھا۔ ان دونوں کی دوستی بڑی عجیب تھی۔ فیاض کبھی عمران کے لیے اپنے دل میں بے پناہ خلوص محسوس کرتا تھا اور کبھی اس سے اتنی نفرت ہو جاتی تھی کہ اس کا تصور بھی گراں گزرتا۔ عمران نے اسے تیمور اینڈ باٹلے والوں کی کسی غیر قانونی حرکت کا تذکرہ کیا تھا، لیکن اس کی نوعیت ہی نہیں بتائی تھی۔ اس کے بعد ہی ارشاد والا واقعہ سامنے آیا۔ اس کا کچھ نہ کچھ تعلق تیمور اینڈ باٹلے والوں سے بھی تھا۔ پھر ایک ایسی کار میں بم کا دھماکہ ہوا جو تیمور اینڈ باٹلے کی فرم سے تعلق رکھتی تھی۔ اس میں 4 آدمی زخمی ہوئے۔ تیمور اینڈ باٹلے والوں نے کہا کہ وہ کار ان کے یہاں سے چرائی گئی تھی۔ زخمی ہونے والوں نے بھی اس کا اعتراف کیا کہ حقیقتاً وہ اس کار کو چرا لے جانا چاہتے تھے، لیکن وہ اس سے واقف نہیں تھے کہ کار میں کسی جگہ بم چھپا ہوا ہے۔ اس کے بعد ہی تیسرا شگوفہ کھلا، یعنی عمران پر فرم کی طرف سے غبن کا الزام عائد کر کے پولیس کی مدد طلب کی گئی۔ ان باتوں کے پیش نظر فیاض نے اپنی تمام تر توجہ اس فرم پر مرکوز کر دی تھی، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ 5ویں حیرت انگیز حقیقت اس کے سامنے آ گئی۔ وہ یہ کہ بوڑھے ارشاد کا بھی کافی سرمایہ فرم میں لگا ہوا تھا۔ اب معاملہ اور زیادہ الجھ گیا۔ فیاض نے ایک بار پھر تیمور کو اپنے آفس میں طلب کیا۔ تیمور نے اپنے مینیجر کو بھیج دیا، خود نہیں آیا۔ فیاض بہت زیادہ جھلایا ہوا تھا، کیونکہ ارشاد والے معاملے میں پوچھ گچھ کے دوران میں ان لوگوں نے یہ نہیں بتایا تھا کہ ارشاد بھی فرم کے حصہ داروں میں سے تھا۔ وہ تو اتفاقاً اسی تفتیش کے دوران میں اس کی نظروں سے چند کاغذات گزرے جن سے اسے ارشاد کی شراکت کا علم ہو گیا، ورنہ شاید یہ نکتہ تاریکی ہی میں رہتا۔ فیاض مینیجر پر برس پڑا۔ مجھے اس بات کا جواب چاہیے کہ یہ بات چھپائی کیوں گئی؟ اس نے کہا۔ جناب، آپ نے اس کے متعلق پوچھا کب تھا؟ مینیجر نے جواب دیا۔ یہ بات بہرحال میرے سامنے آنی چاہیے تھی۔ میں نہیں سمجھ سکتا کہ کس طرح اس سے آپ کی تفتیش کا کیا تعلق ہو سکتا ہے۔ یہ ایک کاروباری بات تھی۔ اب آپ نے پوچھا ہے تو ہم بتا سکتے ہیں کہ ارشاد صاحب بھی فرم کے حصہ داروں میں سے تھے۔ کتنے کے حصہ دار تھے؟ مجھے زبانی یاد نہیں، کاغذات دیکھ کر بتایا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد فیاض کی گاڑی پھر ٹھپ ہو گئی۔ اگر اس نے یہ بات فیاض کو پہلے نہیں بتائی تھی تو اس پر کسی اعتراض کی گنجائش نہیں تھی۔ یہ حرکت غیر قانونی نہیں کہی جا سکتی تھی۔ اچانک فیاض کو کار والا حادثہ یاد آ گیا اور اس نے گفتگو کا رخ اس طرف موڑ دیا۔ کار کی چوری کی رپورٹ پہلے ہی کیوں نہیں لکھائی گئی تھی؟ جب علم ہوا تو لکھائی گئی۔ وہ کار بہت کم استعمال میں رہتی تھی۔ یہ بات بھی ختم ہو گئی اور فیاض کو اسے 2-4 دھمکیاں دے کر رخصت کر دینا پڑا۔ میں جانتا ہوں، سب جانتا ہوں،
فیاض نے کہا، بس وقت کا انتظار ہے، تم جا سکتے ہو۔ لیکن اس کے فرشتوں کو بھی کسی خاص بات کا علم نہیں تھا۔ ویسے سب سے بڑی خاص بات یہی تھی کہ عمران اپنا وقت یوں ہی نہیں برباد کر رہا تھا۔ مگر فیاض کی اس دھمکی نے تیمور اور اس کے مینیجر کو بہت کچھ سوچنے پر مجبور کر دیا۔ دونوں کافی دیر سے کسی مسئلے پر گفتگو کر رہے تھے۔ اس دھمکی کا مطلب یہ ہے کہ انہیں شبہ ہو گیا ہے، تیمور نے کہا۔ جب یہ بات طارق کو معلوم ہو گئی ہے تو پولیس کیسے لا علم رہ سکتی ہے؟ مینیجر بولا۔ خیر، طارق کی بات چھوڑ دو، اس نے بہت قریب سے دیکھا ہے، میرا خیال ہے کہ اسے بھی صرف شبہ ہی ہوا ہے، حقیقت نہیں معلوم۔ اس کی تو فکر نہ کیجیے، مینیجر نے کہا، جس دن بھی داؤ چل گیا صاف ہو جائے گا۔ اور اس اکاؤنٹنٹ کے بارے میں کچھ معلوم ہوا؟ تیمور نے پوچھا۔ اکاؤنٹنٹ؟ مینیجر کچھ سوچتا ہوا تھوڑی دیر بعد بولا، میرا خیال ہے کہ وہ بھی طارق ہی کے آدمیوں میں سے کوئی تھا۔ اور سنیے، ڈکٹا فون کا ایک سیٹ میرے کمرے میں سے بھی ملا ہے۔ میرا خیال ہے کہ طارق کسی منظم گروہ سے تعلق رکھتا ہے، ورنہ مجھے اس طرح چیلنج کرنے کی ہمت نہیں کر سکتا تھا، تیمور بولا۔ مجھے یقین نہیں ہے کہ طارق اب تک زندہ ہو، مینیجر کچھ سوچتا ہوا بولا۔ ٹونی اور بارکر کی ناکامی کے باوجود بھی وہ نہ بچ سکے گا۔ کیوں؟ کس طرح؟ تیمور نے مسترمانہ انداز میں پوچھا۔ میں ابھی آپ کو نہیں بتانا چاہتا تھا، لیکن تذکرہ آ ہی گیا ہے تو سنیے۔ مجھے پہلے ہی سے یقین تھا کہ طارق کو اصلیت کا علم نہیں ہے۔ وہ صرف اتنا جانتا ہے کہ X539 نمبر کی پیٹیاں گودام میں نہیں جاتی، اور اسی سے اس نے اندازہ کیا ہوگا کہ ان پیٹیوں میں کوئی خاص چیز ہوتی ہے۔ ظاہر ہے کہ X539 کا نمبر اس کے لیے خاص کشش رکھتا ہوگا۔ اس نفسیاتی نقطے کو سامنے رکھتے ہوئے میں نے ایک حرکت کی اور وہ 100% کامیاب رہی۔ X539 کی خالی پیٹی میں 2 زہریلے سام پیک کیے اور اس پیٹی کو اپنے کمرے میں چھپا دیا۔ شام کو آفس سے جاتے وقت اسے کمرے سے نکالا، ناصر آفس کے باہر موجود تھا۔ میں نے خاص طور سے اسے پیٹی کا نمبر دکھانے کی کوشش کی، لیکن اس انداز میں کہ اسے تصنع کا شبہ نہ ہو سکے۔ ناصر پیٹی کو میرے ہاتھ میں دیکھتے ہی وہاں سے کھسک گیا اور اپنی کار میں بیٹھ کر چل پڑا۔ کچھ ہی دیر بعد میں نے محسوس کیا کہ ایک موٹر سائیکل میری کار کا تعاقب کر رہی ہے۔ موٹر سائیکل پر طارق تھا۔ میں نے رفتار تیز کر دی۔ گھر تک پہنچنے کے لیے مجھے ایک ویران سڑک سے گزرنا پڑتا ہے۔ وہیں طارق کی موٹر سائیکل کار کے برابر چلنے لگی۔ اس نے مجھ سے کار روکنے کو کہا۔ میری کار اور موٹر سائیکل ساتھ ہی رکی اور طارق نے جھپٹ کر پیٹی اٹھا لی جو کار کی پچھلی سیٹ پر پڑی ہوئی تھی۔ اس کے ایک ہاتھ میں ریوالور تھا۔ پیٹی پر قبضہ کر لینے کے بعد اس نے دھمکانہ لہجے میں کہا، بس اب جاؤ، کوئی حرکت کرو گے تو بے دریغ گولی مار دوں گا۔ بہرحال میں وہاں سے روانہ ہو گیا۔ ٹونی اور بارکر پہلے ہی سے اس کے پیچھے لگے ہوئے تھے۔ میں نے انہیں سمجھا دیا تھا کہ وہ اسے پیٹی کھولنے کا موقع ہی نہ دیں۔ میں چاہتا تھا کہ وہ جنگل میں اپنی کمین گاہ میں پہنچ کر اسے کھولے اور پھر اندھیرے میں اسے سنبھلنے کا موقع نہ مل سکے۔ مگر وہ تو اس وقت تک زندہ تھا، تیمور نے کہا۔ جی ہاں، اور مجھے یقین ہے کہ اس نے اس وقت تک اسے کھولا نہیں تھا۔ ٹونی اور بارکر نے یہی رپورٹ دی ہے۔ پھر ٹونی اور بارکر سے اس پر حملہ کروانے کی کیا ضرورت تھی؟ تیمور نے پوچھا۔ میں نے ان گدھوں سے یہ ہرگز نہیں کہا تھا کہ وہ اس پر حملہ کریں۔
مقصد صرف یہ تھا کہ وہ اس پیٹی کو بے اطمینانی اور جلدی کی حالت میں کھولے اور ان سانپوں کا شکار ہو جائے۔ دراصل ان دونوں نے محض اپنے بچاؤ کے لیے اس پر حملہ کیا تھا۔ انہیں شبہ ہو گیا تھا کہ طارق وہاں ان کی موجودگی سے آگاہ ہے، لہٰذا قبل اس کے کہ وہ ان پر ہاتھ ڈالتا انہوں نے خود اسی پر حملہ کر دیا اور اس کے بعد بھاگ کھڑے ہوئے۔ تیمور نے طنزیہ لہجے میں کہا، یقیناً اگر اس قسم کا کوئی حملہ میری اسکیم کے مطابق ہوتا تو ضرور کامیاب ہوتا۔ تھوڑی دیر تک خاموشی رہی، پھر تیمور نے پوچھا، شکاریوں میں سے کون کون اس کے ساتھ ہے؟ بظاہر تو کوئی بھی نہیں ہے، حتیٰ کہ ناصر بھی یہی کہتا ہے کہ وہ فرم کا ملازم ہے اور فرم کے مفاد کے مقابلے میں اپنی اور طارق کی دوستی کی بھی پرواہ نہیں کرے گا۔ شکاریوں سے طارق کے متعلق پوچھ گچھ کی تھی؟ جی ہاں، وہ لا علمی ظاہر کرتے ہیں۔ انہوں نے اسے حملے کی رات کے بعد سے اب تک نہیں دیکھا۔ ناصر کیمپ میں موجود ہے؟ جی ہاں، لیکن تیمور کچھ سوچتا ہوا بولا، ٹونی اور بارکر کے بیان کے مطابق حملے والی رات کو ناصر بھی طارق کے ساتھ تھا۔ جی ہاں، اور مجھے ان دونوں کے بیان پر یقین ہے۔ فی الحال میں نے ناصر کو ڈیل دے رکھی ہے، اس بار کا مال اتروا لوں پھر اس سے بھی سمجھ لوں گا۔ گویا تمہیں یقین ہے کہ طارق مر گیا ہوگا؟ تیمور نے مسکرا کر پوچھا۔ جی ہاں، مجھے یقین ہے۔ کیا وہ سام اتنے زہریلے تھے کہ طارق پانی بن کر بہہ گیا ہوگا؟ آخر اس کی لاش کا کیا ہوا ہوگا؟ تمہارے بیان کے مطابق اگر ناصر طارق کا ساتھی ہے تو اس نے طارق کی موت کی اطلاع شکاریوں کو کیوں نہیں دی؟ ظاہر ہے کہ وہ اس کی کمینگاہ سے واقف رہا ہوگا۔ مینیجر نے لاپرواہی سے اپنے شانوں کو جنبش دی۔ اگر وہ زندہ بھی ہے تو کیا ہوا؟ میں اسے ٹھکانے لگا دینے کا ذمہ لیتا ہوں۔ اتنی دیر بعد ایک بات کام کی کہی ہے تم نے۔ خیر، ہٹاؤ ان تذکروں کو۔ میں یہ کہنا چاہتا تھا کہ اس بار مال اتارنے میں احتیاط برتی جائے۔ طارق کی وجہ سے نہیں کہہ رہا، بلکہ پولیس، کیپٹن فیاض کی دھمکی کچھ نہ کچھ معنی ضرور رکھتی ہے۔ عمران ٹھیک 9 بجے رات کو طارق کی کمینگاہ میں داخل ہوا۔ آج اس کا حلیہ کچھ اور تھا۔ طارق اسے دیکھتے ہی کلہاڑا ٹیک کر کھڑا ہو گیا۔ ہچ مندان، عبد المنان، میری جان، عمران نے سینے پر ہاتھ رکھ کر جھکتے ہوئے کہا۔ ہیں؟ یہ تم ہو؟ طارق نے متحیرانہ انداز میں کہا۔ 100% میں ہی ہوں۔ یار تم آدمی ہو یا شیطان؟ شیطانوں کو آدمی اور آدمیوں کو شیطان معلوم ہوتا ہوں۔ باقی سب خیریت ہے۔ کیا رہا؟ بتاتا ہوں، تم فکر نہ کرو۔ پہلے مجھے کافی پلاؤ، بہت تھک گیا ہوں۔ طارق نے کافی کا برتن انگیٹھی پر رکھ دیا اور اپنے پائپ میں تمباکو بھرتا ہوا بولا، اگر تم نے کوئی بری خبر سنائی تو میں بہت بری طرح پیش آؤں گا، کیونکہ تم نے آج مجھے یہاں سے نہیں نکلنے دیا۔ اگر اس بار کی پیٹیاں ہمارے ہاتھ نہ آئیں تو بہت برا ہوگا۔ ہو سکتا ہے کہ پھر آئندہ وہ کوئی دوسرا طریقہ اختیار کریں۔ میں تمہاری طرح الاڑی نہیں، اکاڑی، کیا کہتے ہیں اسے، اناڑی میں تمہاری طرح اناڑی نہیں ہوں، ہمیشہ پکا کام کرتا ہوں۔ پیٹیاں اڑا دی تم نے؟ طارق سیدھا ہو کر بیٹھتا ہوا بولا۔ بس اڑی ہی سمجھو۔ کیا مطلب؟ میں انہیں ان کے گھر تک پہنچا آیا ہوں۔ صاف صاف بتاؤ۔ طارق جھنجھلا گیا۔
صاف صاف بتا رہا ہوں۔ عبد المنان، طارق گرایا۔ ارے تم بگڑتے کیوں ہو؟ پہلے مجھے کافی پی لینے دو، پھر اطمینان سے بتاؤں گا۔ میں بہت برا آدمی ہوں، طارق نے کلہاڑے کے دستے کو مضبوطی سے پکڑتے ہوئے کہا۔ غلط کہتے ہو تم، صورت سے میاں آدمی معلوم ہوتے ہو، اگر داڑھی رکھ لو تو ہم جیسے لوگ بھی تمہارا احترام کریں۔ چلو کافی پلاؤ یار، کیا تمہیں مجھ پر اعتبار نہیں؟ اونڈیل کر پی لو، طارق نے ناخوشگوار لہجے میں کہا۔ عمران نے محسوس کیا کہ اس کا بایاں ہاتھ کلہاڑے کے دستے پر ہے اور داہنا جیب میں۔ وہ جانتا تھا کہ طارق ریوالور بھی رکھتا ہے، لیکن وہ بڑی بے پرواہی سے کپ میں کافی اونڈیلنے لگا۔ کافی کی 2-3 چسکیاں لینے کے بعد اس نے کہا، کل 15 پیٹیاں ہیں، میں نے اچھی طرح شمار کیا تھا، مگر یار مجھے وزن کچھ زیادہ نہیں معلوم ہوا۔ کیا تم نے اٹھا کر دیکھا تھا؟ طارق نے پوچھا۔ نہیں، اٹھانے والوں کی شکلیں دیکھی تھی، بوجھ اٹھانے والے کی شکل ہی دیکھ کر وزن کا اندازہ ہو جاتا ہے۔ غالباً تم سمجھ گئے ہوگے۔ ہاں میں سمجھ گیا ہوں، لیکن تم نے تو کہا تھا کہ میں انہیں راستے ہی سے غائب کر دوں گا۔ ہاں میں جادوگر ہوں نا، چھو کیا اور معاملہ صاف۔ یار طارق، تم نے عقل تو نہیں بیچ کھائی؟ معلوم ہوتا ہے کہ تم نے چھو منتر والے جاسوسی ناول پڑھنے شروع کر دیے ہیں۔ تو پھر کیا جھک مارتے رہے ہو؟ طارق بھی جھلا گیا۔ چلو یہی سمجھ لو، لیکن میں ابھی تھوڑی دیر میں تمہاری آنکھیں کھول دوں گا۔ طارق کچھ نہ بولا، وہ تیز نظروں سے عمران کو گھور رہا تھا۔ عمران سر جھکائے کافی پیتا رہا، پھر پیالہ ختم کرنے کے بعد اسے زمین پر پٹخ کر آستین سے ہونٹ خشک کرنے لگا۔ میں سمجھا، طارق گرایا، تمہاری نیت میں فتور آ گیا ہے اور تم اکیلے ہی ہضم کرنا چاہتے ہو۔ بس اب چپ رہو، ورنہ مجھے بھی غصہ آ جائے گا، اور مجھے غصہ آنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ میں ہفتوں ہسپتال میں پڑا رہوں۔ بتاؤ وہ پیٹیاں کہاں ہیں؟ طارق نے کسی سانپ کی طرح پھپکارا اور ریوالور نکال لیا۔ ارے واہ یار، نیکی اور پوچھ پوچھ، لاہور والا، شاید میں غلط بول رہا ہوں۔ وہ کیا محاورہ ہے نا، نیکی کا پھل نہیں، کیا کہتے ہیں؟ تم ہی بتاؤ میں کون سا محاورہ استعمال کرنا چاہتا ہوں اس موقع پر۔ موقع کا کوئی شعر یاد نہیں، ورنہ وہی سناتا۔ پیٹیاں کہاں ہیں؟ طارق گرج کر بولا۔ وہ بات کو پوچھنا، پہلے محاورہ۔ آہا، یاد آ گیا، نیکی برباد گناہ لازم۔ دو دوسرا بھی یاد آ گیا، غالباً حاتم طائی کا محاورہ ہے، نیکی کر دریا میں ڈال۔ ویسے اردو کے ایک مصنف نے شادی کر دریا میں ڈال بھی لکھا ہے، جو بھی پسند آئے اس موقع کے لیے منتخب کر لو۔ تم نہیں سمجھو گے۔ سنو، جیفرسن روڈ پر کھاد بنانے کے کارخانے کے قریب ایک عمارت ہے، اس کے علاوہ وہاں اور کوئی عمارت نہیں ہے۔ وہ پیٹیاں اسی عمارت میں ہیں۔ ریگل لاج میں؟ طارق جلدی سے بولا۔ وہ عمارت تیمور ہی کی ہے، میں ابھی 1 گھنٹہ پہلے ان دونوں کو اسی عمارت میں چھوڑ کر آیا ہوں، عمران نے کہا۔ پیٹیاں وہی ہیں؟ طارق نے پوچھا۔ ہاں، اور وہ دونوں بھی وہی ہیں، ان کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے۔ ہم انہیں دن دہاڑے لوٹ سکتے ہیں۔ اس غلط فہمی میں نہ رہنا، طارق نے سنجیدگی سے کہا۔
تیمور اور مینیجر دونوں ہی خطرناک آدمی ہیں۔ دولت نے انہیں بظاہر شریف بنا رکھا ہے، لیکن وہ مردار خور گیدڑوں سے بھی بدتر ہیں۔ خصوصاً تیمور کے ہاتھ میں اگر ریوالور ہو تو وہ دیوانہ ہو جاتا ہے۔ ارے چھوڑو بھی، ابھی تم بھی تو دیوانے ہو گئے تھے، پھر کیوں جیب میں رکھ لیا ریوالور؟ ارے ہم وہ ہیں کہ توپوں کے رخ پھیر دیں۔ چلو اٹھو، اگر اسی وقت ساری پیٹیاں سمیٹ نہ لوں تو منہ پر تھوک دینا، یا مجھ سے کہنا میں چاند پر تھوک دوں گا اور الٹ کر خود میرے منہ پر آ جائے گا۔ محاورہ نہیں، کام کی بات کرو، تمہاری اسکیم کیا ہے؟ دونوں کو پکڑ کر خوب اچھی طرح مرمت کریں گے اور ان کی آنکھوں کے سامنے ساری پیٹیاں نکال لائیں گے۔ کیا تم یہ سمجھتے ہو وہ اس کی رپورٹ پولیس کو دے سکیں گے؟ کچھ کہا نہیں جا سکتا۔ مجھے یقین نہیں ہے کہ وہ دونوں اس عمارت میں تنہا ہی ہوں گے۔ اچھا تو تم ہی اپنی اسکیم بتاؤ، عمران نے کہا۔ میری اسکیم فی الحال کوئی بھی نہیں ہے۔ ان پیٹیوں کا اس عمارت تک پہنچ جانا اچھا نہیں ہوا۔ نہ تم نے خود کچھ کیا اور نہ مجھے کرنے دیا۔ تم کیا جانو کہ میں نے کیا کیا ہے؟ میری جگہ ہوتے تو آنکھیں نکل پڑتی۔ اور کیا ہے تم نے؟ گر کی باتیں تو میں اپنے باپ کو بھی نہ بتاؤں گا۔ میں نے تم سے پیٹیوں کا وعدہ کیا ہے اور تمہیں اس وقت سے لے کر 3 بجے کے اندر اندر مل جائیں گی۔ دل چاہے میری مدد کرو، نہ دل چاہے نہ کرو۔ میں تم سے اس کے لیے بھی نہ کہوں گا، بس دور سے تماشا دیکھتے رہنا۔ 11 بجے تک کھاد کے کارخانے کی آخری شفٹ چلتی ہے، اس کے بعد وہ بند کر دیا جاتا ہے۔ ہمیں اس کے بند ہونے کا انتظار کرنا پڑے گا۔ بہرحال میں ٹھیک 12 بجے اس عمارت میں داخل ہو جاؤں گا، سمجھے؟ وہاں پہنچ کر کیا کرو گے؟ انڈے دوں گا۔ عمران جو چلا گیا۔ تمہیں اس سے کیا سروکار کہ میں کیا کروں گا؟ پیٹیاں تم مجھ سے لینا۔ اگر تمہیں ان دونوں سے خوف معلوم ہوتا ہو تو باہر ہی میرا انتظار کرنا، میں تمہیں مجبور نہیں کروں گا۔ اگر میں مارا جاؤں تو دم دبا کر بھاگ آنا، بس۔ تم مجھے بزدل سمجھتے ہو؟ طارق اور آیا۔ باتیں تو بزدلوں کی سی کرتے ہو۔ چلو اٹھو، طارق اس کا بازو پکڑ کر کھینچتا ہوا بولا۔ مگر میں ناصر کو نہیں لے جاؤں گا۔ کیوں؟ بیوقوف آدمی ہے، کام بگڑ جائے گا۔ وہ تمہاری طرح ذہین اور معاملہ فہم نہیں ہے۔ تو چلو۔ تمہاری موٹر سائیکل کہاں ہے؟ عمران نے پوچھا۔ چلو وہ بھی مل جائے گی۔ طارق نے اپنا ریوالور لوڈ کیا، کچھ زائد کارتوس بھی جیب میں ڈالے اور وہ دونوں غار سے نکل آئے۔ طارق نے موٹر سائیکل ایک جگہ جھاڑیوں میں چھپا رکھی تھی۔ تھوڑی دیر بعد موٹر سائیکل کی تیز آواز جنگل کے سناٹے میں گونج رہی تھی۔ منزل مقصود تک پہنچنے میں صرف 1 گھنٹہ صرف ہوا اور موٹر سائیکل سڑک کے کنارے ایک نالے میں اتار دی گئی، جہاں چاروں طرف سناٹا تھا۔ کھاد کی فیکٹری بند ہو چکی تھی اور ان اطراف میں اس فیکٹری اور ریگل لاج کے علاوہ کوئی اور عمارت نہیں تھی۔ وہ دونوں ریگل لاج کی طرف بڑھنے لگے۔ باہر کی طرف کھلنے والی کسی بھی کھڑکی میں روشنی نہیں دکھائی دے رہی تھی۔ یہاں کتے ضرور ہوں گے، طارق بولا۔ ہیں، لیکن صرف 2 عدد، اور وہ اندر اپنے بستروں پر دراز ہوں گے۔ لیکن ان میں سے ایک بھی بھونکنا نہیں جانتا، وہ صرف کاٹنے والے کتے ہیں۔ خیر آؤ۔ عمران نے آگے بڑھ کر ایک کھڑکی کے شیشے توڑے اور اندر ہاتھ ڈال کر چٹکنی نیچے گرا دی۔ پھر کھڑکی کھول کر وہ دونوں اندر کود گئے۔ چاروں طرف تاریکی تھی۔ عمران نے جیب سے ٹارچ نکالی اور وہ اس کی مدھم سی روشنی میں آگے بڑھتے چلے گئے۔
ابھی تک انہیں ٹارچ کی روشنی کے علاوہ کوئی دوسری روشنی دکھائی نہیں دی تھی۔ وہ خاموشی سے مختلف کمروں سے گزرتے رہے۔ اچانک وہ بے تحاشا چونکے، کیونکہ اب وہ جس کمرے سے گزر رہے تھے وہ یک بجک روشن ہو گیا۔ تم دونوں اپنے ہاتھ اوپر اٹھا لو، کسی نے پشت سے کہا، اور عمران دھڑام سے پیچھے کی طرف چاروں خانے چت گرا۔ طارق اس کی اس حرکت پر بکھلا گیا، کیونکہ اس نے فائر کی آواز بھی نہیں سنی تھی۔ 2 ریوالوروں کی نالیں اس کی طرف اٹھی ہوئی تھیں۔ تم اسے دیکھو، تیمور نے مینیجر سے کہا۔ اشارہ عمران کی طرف تھا۔ مینیجر ریوالور کا رخ اس کے سینے کی طرف کیے ہوئے آگے بڑھا۔ تیمور طارق کی طرف متوجہ تھا۔ عمران نے اسے اپنے ہونٹوں پر انگلی رکھ کر مینیجر کو خاموش رہنے کا اشارہ کیا۔ عمران اس وقت عبد المنان کے حلیے میں نہیں تھا، ورنہ شاید طارق سے پہلے اس کا خاتمہ کر دیا جاتا۔ بہرحال عمران کے اس بے تکلفانہ اشارے بازی پر مینیجر بکھلا ضرور گیا تھا۔ وہ ریوالور کی نال اس کے سینے کی طرف اٹھائے حیرت سے پلکیں جھپکا رہا تھا۔ عمران نے مسکرا کر اسے آنکھ ماری اور برابر مسکراتا رہا۔ مینیجر بھی خام خواہ مسکرا پڑا، لیکن پھر اس حماقت کا احساس ہوتے ہی فوراً سنجیدہ ہو گیا۔ نہیں پہچانا؟ عمران نے بے تکلفانہ انداز میں کہا۔ اس سالے کو بڑی مشکل سے پھانس کر لایا ہوں۔ عمران نے یہ بات اتنی اونچی آواز میں کہی تھی کہ طارق اور تیمور بھی چونک کے بغیر نہ رہ سکے، اور طارق نے عمران کو ایک گندی سی گالی دی۔ تم کون ہو؟ مینیجر نے نرم لہجے میں پوچھا۔ اس کا ریوالور والا ہاتھ خود بخود نیچے جھک گیا۔ وہ غیر ارادی طور پر عمران کے قریب آ گیا تھا۔ اچانک عمران نے لیٹے ہی لیٹے دونوں پیر جوڑ کر اس کے پیٹ پر رسید کر دیے، اور وہ ایک بھیانک چیخ کے ساتھ تیمور پر جا پڑا۔ دونوں فرش پر ڈھیر ہو گئے۔ طارق سنبھالو انہیں، عمران چیخا۔ طارق اس سے پہلے ہی ہوشیار ہو چکا تھا، اور پھر ان دونوں کو فرش سے اٹھنا نہ نصیب ہوا۔ طارق اور عمران نے گھونسے مار مار کر ان کے حواس درست کر دیے۔ دونوں کے ریوالور ان سے بہت دور پڑے ہوئے تھے۔ اب انہیں باندھ دو، عمران نے کہا۔ ریشم کی ڈور میری جیب میں موجود ہے۔ ان دونوں میں بالکل سکت نہیں رہ گئی تھی۔ اس دوران میں ان کے منہ سے ایک لفظ بھی نہیں نکلا تھا۔ طارق اور عمران نے ان کے ہاتھ پیر باندھ کر ایک طرف ڈال دیا۔ یار میں تو ڈر ہی گیا تھا، طارق نے شکایت آمیز لہجے میں کہا۔ استاد مانتے ہو یا نہیں؟ عمران نے کہا۔ مانتا ہوں، میں نے تو پہلے ہی کہا تھا کہ مجھے تمہاری شاگردی اختیار کرنی پڑے گی۔ پھر طارق ایک کرسی پر بیٹھ کر پائپ میں تمباکو بھرنے لگا۔ تم یہیں ٹھہرو، عمران نے اس سے کہا، میں ذرا دیکھوں کہ وہ پیٹیاں کہاں ہیں۔ نہیں، وہ یہاں نہیں ہیں، دفتن تیمور حلق پھاڑ کر چیخا۔ عبد المنان کبھی غلط بات نہیں کہتا۔ عبد المنان؟ دونوں کے منہ سے بیک وقت نکلا۔ جی ہاں، ملاحظہ فرمائیے۔ عمران نے اپنی مصنوعی مونچھیں اکھاڑی اور ناک پر سے پلاسٹک کا خول بھی اتار دیا، اور پھر مسکرا کر بولا، اب آپ لوگ چونی والے تماشائیوں کی طرح تالیاں بجائیے۔ وہ ان تینوں کو وہیں چھوڑ کر کمرے سے نکل گیا۔ ان دونوں کے ریوالور بھی وہ اپنے ساتھ ہی لیتا گیا تھا۔ کیوں تیمور صاحب، اب کیا خیال ہے؟ طارق نے پائپ سلگا کر آرام کرسی میں نیم دراز ہوتے ہوئے کہا۔ تم کیا کرنا چاہتے ہو؟ تیمور نے کہا۔ میں تو صرف وہ پیٹیاں لے جاؤں گا، اور تم لوگوں کا کیا حشر ہوگا اس کا فیصلہ میرا ساتھی کرے گا۔ ان پیٹیوں میں کیا ہے؟ تیمور نے پوچھا۔ جو کچھ بھی ہو، مجھے اس سے بحث نہیں ہے۔
ان پیٹیوں میں لاکھوں روپے کا مال ہے۔ تیمور کے ہونٹوں پر شیطانی مسکراہٹ ناچنے لگی۔ لیکن تم اس سے فائدہ اٹھانے کی ہمت بھی نہیں کر سکو گے۔ جانتے ہو ان میں کیا ہے؟ جواہرات ہوں گے، طارق نے لاپرواہی سے جواب دیا۔ اس پر تیمور اور اس کا مینیجر بے ساختہ ہنس پڑے۔ بھولے لڑکے، تیمور نے سنجیدگی سے کہا، تم جلد باز ہو۔ میں جانتا ہوں کہ طاقتور اور دلیر ہو۔ یہ بھی جانتا ہوں کہ شہر میں ڈالے جانے والے بڑے ڈاکوں میں تمہارا ہاتھ ضرور ہوتا ہے، لیکن تم ان پیٹیوں سے کوئی فائدہ نہیں اٹھا سکتے کیونکہ ان میں کوکین ہے، اور کوکین فروخت کر لینا آسان کام نہیں ہے۔ اس کے لیے تنظیم ضروری ہے۔ کوکین؟ طارق کے ہاتھ سے پائپ چھوٹ پڑا۔ نہیں، تم مجھے دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہو۔ وہ مردود گیا ہے، ابھی تم خود دیکھ لینا۔ طارق کا منہ لٹک گیا۔ ایسا معلوم ہو رہا تھا جیسے وہ خود کو بیوقوف محسوس کر رہا۔ بولو، کرتے ہو معاملہ؟ تیمور نے اسے خاموش دیکھ کر کہا۔ اس پورے مال کے نفع پر چوتھا حصہ تمہارا، اور یہ چوتھا حصہ 50,000 روپے سے کسی طرح نہ کم نہ ہوگا۔ طارق کچھ نہ بولا۔ چلو کھول دو ہمیں۔ تم اس راز سے واقف ہو گئے ہو، لہٰذا تمہیں حصہ دار تو بننا ہی پڑے گا۔ لیکن اگر تم اپنے وعدے سے پھر گئے تو تمہارے ہاتھ ہر وقت ہماری گردنوں تک پہنچ سکیں گے، کیونکہ تم ہمارے راز سے واقف ہو گئے ہو۔ ہاں، اچھا ٹھیک ہے۔ طارق انہیں کھولنے کے لیے اٹھا ہی تھا کہ عمران کمرے میں داخل ہوا۔ یار عبد المنان، اس نے جھیپی ہوئی ہنسی کے ساتھ کہا، ساری محنت برباد ہو گئی۔ کیوں؟ کیا ہوا؟ طارق نے تیمور سے جو کچھ سنا تھا دہرا دیا اور پھر بولا، نفع کا چوتھا حصہ کم نہیں ہوگا، اس میں سے آدھا تمہارا اور آدھا میرا۔ چلو کھولو انہیں۔ مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، مگر ٹھہرو، اس طرح ان کی بات پر یقین کر لینا ٹھیک نہیں ہے۔ ان سے باقاعدہ تحریری اعتراف نامہ حاصل کیا جائے، اسے ہم اپنے پاس رکھیں گے تاکہ ہمیشہ نفع کی رقم ہمیں ملتی رہے۔ ہم کوئی تحریر ہرگز نہیں دیں گے، تیمور برایا۔ تم کیا، تمہارے باپ بھی دیں گے۔ میں طارق کی طرح بھولا نہیں ہوں، سمجھے؟ میں کوکین کی فروخت کا بھی انتظام کر سکتا ہوں۔ نہیں طارق، انہیں اٹھا کر اس کمرے میں لے چلو جہاں لکھنے کی میز ہے۔ جلدی کرو یار، چلو بھی۔ ان دونوں کو اٹھا کر دوسرے کمرے میں لایا گیا، یہاں فون بھی موجود تھا اور لکڑی کی 15 عدد پیٹیاں ایک ڈھیر کی صورت میں پڑی ہوئی تھیں۔ تمہارا جو دل چاہے کرو، تیمور چیخا، لیکن ہم سے کوئی تحریر ہرگز نہیں لے سکتے۔ عمران ہنسنے لگا، پھر اس نے طارق سے کہا، ذرا اپنا ریوالور تو نکالنا، انہیں اپنے بتھیرے راز اگلنے پڑیں گے۔ طارق نے ریوالور نکال کر عمران کی طرف بڑھا دیا۔ عمران نے بائیں ہاتھ میں ریوالور پکڑا اور داہنے ہاتھ سے طارق کے جبڑے پر ایک زوردار گھونسا رسید کر دیا۔ ارے ارے، یہ کیا؟ طارق فرش پر ڈھیر ہوتا ہوا چیخا۔ نفع کی رقم کا چوتھا حصہ، اس کا آدھا مجھے دے سکتے ہو تو دے دو۔ عمران نے اسے اٹھنے کا موقع نہیں دیا، اس پر بڑی تیزی سے گھونسوں، تھپڑوں اور لاتوں کی بارش کرتا رہا۔ ابے کیا پاگل ہو گیا ہے؟ طارق نے اس کی گردن پکڑنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا۔ نہیں، نہ آدھا نہ چوتھائی، یہ ساری کوکین میں ہضم کروں گا، مجھ سے جو بچے گی وہ میرے بال بچے کھائیں گے، عمران نے کہا اور اس کا ہاتھ مروڑ کر اسے اوندا کر دیا۔
پھر پشت پر گھٹنا ٹیک کر جیب سے ریشم کی تیسری ڈوری نکالی اور دیکھتے ہی دیکھتے اس کے ہاتھ پشت پر باندھ دیے۔ اس دوران میں طارق کے منہ سے گالیوں کا طوفان امڑتا رہا۔ تیمور اور مینیجر بے تحاشا ہنستے رہے۔ کیوں طارق، اب کیسی رہی؟ تیمور نے جلے بھنے انداز میں کہا، تم نے جو کنواں اپنے مالک کے لیے کھودا تھا اس میں خود بھی گر گئے۔ یہ بات تم نے پتے کی کہی ہے تیمور صاحب، عمران سر ہلا کر بولا۔ پھر وہ فون کی طرف بڑھا اور کسی کے نمبر ڈائل کر کے ماؤتھ پیس میں بولا، ہیلو، انٹیلیجنس بیورو، کیپٹن فیاض کہاں ہیں؟ گھر پر؟ اچھا، شکریہ۔ عمران ڈسکنیکٹ کر کے دوسرے نمبر ڈائل کرنے ہی جا رہا تھا کہ تینوں بیک وقت چیخے، تم یہ کیا کرنے جا رہے ہو؟ اس کوکین کی تقسیم کا انتظام، آخر میں اکیلے کتنی کھاؤں گا؟ عمران نے انتہائی سنجیدگی سے جواب دیا اور کیپٹن فیاض کے نمبر ڈائل کرنے لگا۔ تمہیں اس سے کیا فائدہ پہنچے گا؟ تیمور گگھایا۔ چلو نفع کی آدھی رقم پر معاملہ طے کر لو۔ طے کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ نفع کی پوری رقم ہر حال میں میری ہے، عمران نے کہا۔ پھر ماؤتھ پیس میں بولا، ہیلو، کیا سو رہے تھے؟ ہاں ہاں، میں ہی بول رہا ہوں میری جان، عبد المنان، یعنی علی عمران، MSc PhD، گرداسپور۔ ہیلو، ہاں آؤ، گرفتار کر لو مجھے۔ مسٹر تیمور بھی یہاں موجود ہیں اور ان کے مینیجر بھی، اور ایک تیسرا مرغ جس کی تمہیں عرصہ سے تلاش تھی، وہی جس نے 3 ماہ گزرے بینک آف چائنا میں ڈاکہ ڈالا تھا، اس کا نام طارق ہے۔ وہاں کی تجوریوں پر پائے جانے والے انگلیوں کے نشانات اور طارق کی انگلیوں کے نشانات میں تم کو کوئی فرق نہیں ملے گا۔ اچھا تم ہی بتاؤ کہ میں کہاں سے بول رہا ہوں؟ جیفرسن روڈ، کھاد کی فیکٹری کے سامنے لیگل لاج۔ یہ عمارت تیمور ہی کی ملکیت ہے۔ یہ تینوں مجھے بے تحاشا گالیاں دے رہے ہیں، اس لیے فوراً آؤ۔ اس وقت میرے قبضے میں لاکھوں روپے کی کوکین ہے۔ ہاں میری جان، کیوں، مزہ آ گیا نا؟ جلدی آؤ، کئی راتوں سے پوری نیند نہیں نصیب ہوئی۔ ہری آپ، تم؟ تیمور ہکلا کر رہ گیا۔ ہاں میں علی عمران عرف عبد المنان، جو چاہے سمجھ لو، تم نے میرا نام تو پہلے ہی سنا ہوگا۔ کمرے پر سکوت طاری ہو گیا۔ دوسرے دن شام کو کیپٹن فیاض عمران کے فلیٹ میں داخل ہوا۔ عمران اپنے نئے نوکر کو ڈارون کا مسئلہ ارتقاء سمجھا رہا تھا، اور وہ اتنا منہمک تھا کہ اسے فیاض کے آنے کی خبر نہ ہوئی، یا ہوئی ہوگی، عمران کی بات عمران ہی جانے۔ بہرحال اس کے انداز سے یہی ظاہر ہو رہا تھا کہ اسے فیاض کی آمد کا علم نہیں۔ وہ اپنے ان پڑھ نوکر سے کہہ رہا تھا، اب لیمارک اور ڈارون کے نظریات ارتقاء کا فرق سمجھنے کی کوشش کرو۔ سمجھنے کی کوشش کرو گے؟ جی ہاں صاحب، نوکر نے سعادت مندانہ انداز میں کہا۔ لیکن ایک صاحب آئے ہیں۔ ہیلو سپر فیاض، عمران دروازے کی طرف مڑ کر مسرت آمیز لہجے میں چیخا۔ بھائی میں مغل ہوا، فیاض مسکرا کر بولا۔ تم اس وقت اپنی زندگی کا ایک اہم کام انجام دے رہے تھے۔ بہرحال میں تمہیں ایک حیرت انگیز خبر سنانے آیا ہوں۔ ہیں؟ کیا بچا ہوا ہے تمہارے؟ عمران پر مسرت لہجے میں چیخ کر کھڑا ہو گیا۔ فیاض صرف برا سا منہ بنا کر رہ گیا، لیکن اس نے جیب سے ایک لفافہ نکال کر عمران کے سامنے ڈال دیا۔ عمران لفافے سے خط نکال کر بلند آواز میں پڑھنے لگا۔ فیاض صاحب،
میں ارشاد آپ سے مخاطب ہوں۔ اخبارات میں تیمور اینڈ بارٹلے والوں کے جرائم کے متعلق پڑھنے کے بعد آپ کو یہ خط لکھ رہا ہوں۔ میں بھی اس فرم کا ایک حصہ دار تھا، لیکن ان کے غیر قانونی بزنس میں میری شراکت نہیں تھی۔ عرصہ سے مجھے ان لوگوں پر شبہ تھا، لیکن میں کھل کر کوئی بات نہیں کہہ سکتا تھا، کیونکہ میرے پاس اپنے دعویٰ کی دلیل میں کوئی ٹھوس ثبوت نہیں تھا۔ مجھے بعض ذرائع سے صرف اتنا معلوم ہو سکا تھا کہ وہ غیر قانونی طور پر منشیات کی درآمد اور برآمد کرتے ہیں۔ میں نے اپنا سرمایہ اس فرم سے نکالنے کی کوشش کی، لیکن تیمور کے ہتھ کنڈوں نے مجھے اس میں کامیاب نہ ہونے دیا۔ میں پولیس سے بھی شبے کا اظہار کر سکتا تھا، لیکن ظاہر ہے کہ مجھ سے ثبوت ضرور مانگا جاتا۔ لہٰذا میں نے کافی غور و غوض کے بعد پولیس کو اس فرم کی طرف سے متوجہ کرنے کے لیے یہ سارا ڈرامہ مرتب کیا تھا۔ ہڈیوں کے ڈھانچے کی حقیقت تو آپ پر واضح ہو چکی ہے۔ اس کے علاوہ اور دوسری باتیں بھی 100% مہمل تھیں۔ رازیہ کے وینٹی بیگ میں نے ہی سانپ رکھوایا تھا، اور وہ سانپ قطعی بے ضرر تھا۔ میں جانتا تھا کہ وہ اس دن یقینی طور پر شو روم میں جائے گی۔ بہرحال میں اپنے مقصد میں کامیاب ہو گیا، لیکن آپ کی کامیابی قابل رشک ہے۔ یہ سب کچھ کر ڈالنے کے باوجود بھی مجھے یقین نہیں تھا کہ پولیس ان کی غیر قانونی حرکتوں کا سراغ بھی پالے گی۔ بہرحال میری طرف سے مبارکباد قبول فرمائیے۔ میں 2-3 دن بعد ارشاد منزل میں واپس آ جاؤں گا۔ خط ختم کر کے عمران نے برا سا منہ بنایا، پھر بولا، یہ کھوسٹ یہی سمجھتا ہے کہ اس کی اس حرکت کی بنا پر کامیابی ہوئی ہے، حالانکہ میں نے بہت پہلے تم سے کہا تھا۔ تمہیں یاد ہوگا کہ میں نے تم سے کہا تھا کہ ارشاد والے معاملے کی جتنی زیادہ پبلسٹی ہو اتنا ہی اچھا ہے، اور رازیہ کے وینٹی بیگ والے سانپ کی تشہیر خاص طور سے کی جائے، کیونکہ مجھے پہلے ہی شبہ ہو گیا تھا کہ ارشاد اس طرح کسی خاص واقعہ کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہے جس میں تیمور اینڈ بارٹلے والے ملوث ہیں۔ تیمور اینڈ بارٹلے والوں کی کسی غیر قانونی حرکت کی طرف میں نے ارشاد کی اس حرکت سے پہلے ہی اشارہ کیا تھا، اور خدا کرے تمہاری عقل پر اتنے پتھر پڑیں کہ تمہیں دوسری شادی کر کے اپنے موجودہ عہدے سے مستعفی ہو جانا پڑے۔ تم میری گرفتاری کا وارنٹ لائے تھے، خدا تمہیں غارت کرے۔ فیاض خاموش ہی رہا، پھر تھوڑی دیر بعد بولا، آخر ارشاد تنہا کیوں رہتا ہے؟ ہاں کیوں؟ یہ کوئی خاص بات نہیں ہے۔ اسے آدمیوں سے زیادہ بلیاں، خرگوش، کتے اور پرندے پسند ہیں۔ آدمیوں میں سے صرف نوکر پسند ہوں گے جو اس کی ہر بات بے چوں چراں تسلیم کر لیتے ہوں گے۔ مگر مجھے اس کے لیے کچھ نہ کچھ تو کرنا ہی پڑے گا، فیاض نے کہا۔ کچھ اپنے لیے بھی کرو سپر فیاض، عمران سنجیدگی سے بولا۔ کوکین کی اسمگلنگ کے سلسلے میں ابھی تمہیں کسٹم میں بھی ایک پارٹی کا پتہ لگانا ہے جس کی مدد کے بغیر تیمور کامیاب ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ یقیناً اس پارٹی کے لوگ X539 کی پیٹیوں کو انسپیکشن سے بچائے رکھتے ہوں گے۔ یہ سب کچھ ہو چکا ہے، تیمور کو سب کچھ اگلنا پڑا ہے۔ 3 آدمی کسٹم سے بھی گرفتار کیے جا چکے ہیں، فیاض نے کہا۔ اچھا تو بس اب کھسک جاؤ، میں تلسم ہو شربا پڑھنے جا رہا ہوں، عمران نے کہا اور برا سا منہ بنا کر سر کھجانے لگا۔ جی سامعین، آپ نے عمران سیریز کی نئی ایپیسوڈ سنی۔ مجھے یقین ہے کہ آپ ضرور اس سے محظوظ ہوئے ہوں گے۔ آپ کا قاری آپ سے اجازت چاہتا ہے، مگر جانے سے پہلے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، اپنے دوستوں اور دیگر حلقہ احباب میں بھی اسے شیئر کریں۔ ملتے ہیں کچھ دیر کے بعد نئی ایپیسوڈ کے ساتھ۔